اب میں سیمینار کے ڈائریکٹر اور شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے صدر جناب پروفیسر عبدالحمید فاضلی صاحب سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ وہ صدارتی خطاب پیش فرمائیں۔ پروفیسر عبدالحمید فاضلی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی صاحب اور دوسرے معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ یہ 2 روزہ قومی سیمینار اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور جس خوش اسلوبی کے ساتھ یہ سیمینار منعقد ہوا اور جس طرح کا جذبہ سنابلی طلباء اور طالبات میں اپنے مدرسے کے تئیں دیکھا گیا، وہ بہت ہی قابل تحسین ہے۔ اور میں اس صدارتی کلمات میں بس 2-4 باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ 2 روز سے ہم نے مختلف مقالات سنے، اور تنقیدی مقالات بھی تھے، اور مولانا رحمانی کے کنٹریبیوشن، اپلفمنٹ اور ایجوکیشن، ان سب کے بارے میں معلومات مقالہ حضرات نے دی۔ لیکن اس سیمینار کا سب سے اہم مقصد اور سب سے زیادہ فائدہ جو مجھے محسوس ہوا اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، جو مسلمانوں کا ایک عظیم ادارہ ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد جو کل سے میں اپنے طلباء سے ملا، طالبات سے ملا، بہت سے حضرات اہل حدیث کے بارے میں پہلی مرتبہ جاننا چاہ رہے تھے، یہ اہل حدیث کیا ہے۔ بہت سے طلباء کو ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اہل حدیث کیا مسلمان ہیں، یہ کس گروہ کا نام ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، اور اس سیمینار کا یہ مقصد ہوا، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہم یہ جانیں کہ اہل حدیث کیا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان اور اس بر صغیر کا جو ماحول ہے وہ شرک سے بھرا پڑا ہے، چاروں طرف شرک ہے، ہمارے گھر میں شرک ہے، کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہے۔ تو جہاں کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے اس کو فوراً غیر مقلد ایک طرح سے گالی دی جاتی ہے۔ تو اہل حدیث کے بارے میں اسی طرح کا ایک نظریہ بہت سے بچوں میں ہے۔ تو اس سیمینار کا یہ ایک اہم فائدہ ہوا کہ اس اہل حدیث کا جو یا مولانا رحمانی کو کنٹریبیوشن ہے، یا جو اہل حدیث کا جو ایک گروہ آپ کہیے کچھ کہیے، اس کی جو تعلیمات ہیں وہ عین اسلامی تعلیمات ہیں، اور اصل دین یہی ہے۔ یہ بات جو ہے ہمارے بچوں کو پہلی مرتبہ جو ہے بہت سے بچوں کو معلومات ہوئی، اور کچھ کتابیں بھی یہاں سے انہوں نے خریدی ہیں، اور اسی لیے میں نے یہ ارادہ کر لیا انشاءاللہ نیکسٹ سیشن سے ہمارے جو پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں، ہم جہاں جو پرسنالٹیز پڑھاتے ہیں، تو اس میں ہم ایک پیپر مولانا عبدالحمید رحمانی's کنٹریبیوشن ٹو دا اسلامک سائنسز، تو اس کو ہم انشاءاللہ اپنے بورڈ آف اسٹڈیز میں پاس کرائیں گے، اور اس کو ہم نیکسٹ سیشن سے اپنے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک لازمی پیپر قرار دیں گے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ دور یاد کیجئے 1985 کا، جس وقت مولانا نے یہ کام شروع کیا۔ تو یہ بولنے میں یا لکھنے میں بہت آسان لگتا ہے، لیکن اس وقت آپ دیکھیے کہ مولانا نے اس جمعیت اہل حدیث کو کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک اثر نو زندہ کیا ایک طرح سے، اس کی آبیاری کی ہے۔ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں اہل حدیث حضرات، ان کی تعداد بہت یکدم سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جب ان کو ان کے نظریات اور ان کی تعلیمات جو ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے جو یہ اتباع کرتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں جو ہے اسی کو لیتے ہیں، وہ جو ہے نا خزمہ ودا ما قدر، اس کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں، تو بہت سے حضرات اس تحریک سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو مجھے امید ہے اس یونیورسٹی میں اس سیمینار کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ ہاں پوری یونیورسٹی میں اس سیمینار کا چرچا ہے، اور یہ سیمینار آپ کو معلوم ہے شاید کہ یہ آن لائن پورا سیمینار چل رہا تھا، پوری دنیا میں یہ دیکھا جا رہا تھا، اور اس کی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہی ہیں، کچھ ہو چکی ہیں،
اور کچھ ابھی جو آج کا ہے وہ بھی اپلوڈ ہو جائیں گی. تو یہ پیغام انشاءاللہ پوری دنیا میں پہنچے گا اس یونیورسٹی کے تعلق سے. تو ایک اور ایز اے چیئرمین میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جس حال میں ہم یہ سیمینار کر رہے ہیں اس حال کی بہت ہی خستہ حالت تھی. تو ہمارے ایک ریٹائر پروفیسر اکمل ایوبی صاحب جو بہت پہلے وفات پا چکے ہیں، ان کے لائق فرزند نے جو ہے اس حال کو رینوویٹ کرایا اپنے پیسوں سے، اور انہوں نے اپنے والد کے نام پر اس حال کا نام رکھنے کی ہمیں گزارش کی ہے. تو اس کا ہم نے بورڈ آف اسٹڈیز میں یہ پاس کیا ہے. تو انشاءاللہ اس حال کا نام ابھی پروفیسر این اکمل ایوبی کانفرنس ہال پڑھے گا، کیونکہ ان کے بیٹے نے اس کا پورا رینوویشن کرایا ہے. اسی طرح اب میرے ذہن میں یہ بات کل سے آ رہی کہ ہماری اسلامک اسٹڈیز کی لائبریری ایک بہت بڑی لائبریری ہے. یونیورسٹی میں مولانا آزاد لائبریری کے بعد جو سینٹرل لائبریری ہے، اس کے بعد سب سے بڑی لائبریری ہماری یونیورسٹی کی اسلامک اسٹڈیز کی لائبریری ہے. اور اسلامی کتب کا جتنا ذخیرہ اس میں ہے، مجھے نہیں لگتا ہندوستان کی کسی اسلامی لائبریری میں اتنا ذخیرہ موجود ہوگا. تقریباً 1,20,000 کتابیں یہاں پہ موجود ہیں، عربی میں، انگلش میں، اردو میں. تو میرا ارادہ ہے کہ ہماری لائبریری بہت بڑی ہے کہ اس کے ایک بلاک کا نام عبدالحمید رحمانی بلاک کر دیا جائے گا، تاکہ جیسا کل ہمارے افتتاحی اجلاس میں پروفیسر عبد الدجا صاحب جو پریس انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسی یادگار ہو کہ جو اگر لوگ دیکھے تھے عبدالحمید رحمانی بلاک ہے تو جاننے کی کوشش کریں گے آخر یہ کون شخصیت ہے. ظاہر بات ہے ذہن میں سوال آئے گا. تو ان کے بارے میں ایک انٹروڈکشن ان کی تصویر کے ساتھ اس میں ہم انشاءاللہ اگر اس حال کا رینوویشن کے لیے ہم فائنانس کا کچھ انتظام کہیں سے اگر ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کا رینوویشن ہو جائے گا، تو اس بلاک کا ہم نام جس میں ان کے بارے میں جو کتابیں ہیں اگر یہ ہمیں مہیا کرائیں گے مولانا اور دوسرے حضرات، ان کو بھی رکھا جائے گا اور اس کا نام عبدالحمید رحمانی بلاک رکھا جائے گا، تاکہ ہمیں بھی یاد رہے کہ ایک زمانے میں ہمارے اسلامک اسٹڈیز میں ایک عظیم الشان سیمینار ہوا تھا اور اس کے یادگار کے طور پہ ہم نے عبدالحمید رحمانی بلاک کو یہاں قائم کیا ہے. اور تیسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس سال تقریباً 4-5 سیمینار کیے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ سیمینار مجھے لگتا ہے اس میں سب سے زیادہ کامیاب سیمینار رہا ہے. ایک اس 2 حیثیت سے کامیاب رہا ہے. ایک تو یہ حیثیت ہے کہ اس میں جتنے ٹیکنیکل سیشن ہوئے، جو ہماری نشستیں ہو رہی ہیں 5واں 4تھا سے، اس میں جو ہے آپ کی پریزنس بہت ہی بھرپور رہی. ورنہ اور سیمینار میں افتتاحی اجلاس کے بعد سامعین غائب ہو جاتے ہیں، سامعین کی تعداد نہیں رہتی، خالی مقالہ نگار حضرات موجود رہتے ہیں. لیکن یہ سیمینار ایسا رہا کہ اس وقت یہ الوداعیہ اختتامی اجلاس ہے. اللہ کا شکریہ، یہ 150 کے قریب اس میں چیئر ہیں، تمام چیئر بھری پڑی ہیں اور پورا ہال بھرا ہوا ہے. اس حساب سے یہ ایک کامیاب ترین سیمینار ہے اور اس کا پیغام پوری دنیا میں انشاءاللہ جائے گا. اور آپ کی سربراہی میں جس طرح سے یہ ادارہ ترقی کر رہا ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ادارہ آپ کے خلوص اور آپ کی جو نیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ادارہ دن بدن اور ترقی کرتا جائے گا، اور اس کی شاخیں پورے ہندوستان میں، پورے بر صغیر میں پھیلیں گی اور یہ پودا انشاءاللہ آگے بڑھتا جائے گا. اور مسلمانوں کی صحیح عقیدے کی رہنمائی اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھیں گے، صحیح معنوں میں بلا جھجک کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ اہل حدیث حضرات ہی صحیح عقیدے کی رہنمائی کرتے ہیں، جو براہ راست قرآن و حدیث سے لیا گیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن کو سمجھاتے ہیں، جن کے گھروں میں شرک و بدعت، کونڈے اور کیا کیا بدعت اور خرافات چلی آ رہی ہیں، لیکن وہ ہمیں ترس آتا ہے ان پر، کیونکہ ان کے گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اجمیر شریف کا ایک ٹوٹ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم بہت ثواب کا کام کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ غلط کام کرتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں ثواب کرتے ہیں. تو ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں ہم صحیح کام کرتے ہیں. کوئی آدمی شراب پیتا ہے، اس کو پتہ میں شراب پی رہا ہوں، اس کو سمجھائیے وہ سر جھکائے گا، ہاں پہ میں غلط کر رہا ہوں. لیکن ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں ہم تو پیسہ خرچ کر کے اجمیر شریف جا رہے ہیں، وہاں ہم نے چکر لگائے، طواف کر رہے ہیں اور وہاں سے تبرک لاتے ہیں، اس کو بانٹتے ہیں. تو یہ تو سراسر شرک ہے.
جاہلیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن میں کہا، آپ لوگ کو بھی معلوم ہے، اس میں کوئی مداہنت نہیں ہونی چاہیے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو ہماری امت اس وقت جو ہے شرک میں بہت زبردست طور پہ مبتلا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے یہ نیک کام لے رہا ہے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پودے کو اور آگے بڑھائے، اور ہماری طرف سے بھی کوئی کوتاہی رہی ہو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، کوئی تکلیف رہی اس کے معذرت خواہ ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اس طرح کا تعاون کرتے رہیں گے. جزاک اللہ، شکریہ.